نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھی میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھی میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، مولا مولا، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان منصور ساحر اپنے پروگرام وینس مارننگ وائبس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ میری اور ندا شیخ کی طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ تو جمعے کی یہ خصوصیت کا حوالہ آج ہم نے کچھ اس طرح سجایا کہ ہماری میڈم نے یہ کہا کہ آج کے اس دن کو جو خاص طور پہ ہمارے لیے بہت ہی مقدس دن ہے، ہمارے لیے بہت باتبرک دن ہے، تو ہم اس میں کچھ اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، ان کی جو ہے ساری صفات پہ بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنے اس پروگرام کو کچھ اسی طرح سجایا ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی عزیر بلوانی صاحب موجود ہیں، آپ شریعہ ایڈوائزر ہیں دارالسکون کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی، بلایا۔ آپ کی محبت، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نعت خواں ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر، ماشاءاللہ ان کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد ہے، محمد توصیف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں حوالہ یاد آتا ہے کہ وہ دف بجاتی ہوئی بچیاں جو آقائے دو جہاں کا استقبال کر رہی ہیں، تو ہمارے پاس بھی ایسی دو پیاری پیاری بچیاں ہیں جو ان کی سنت کو جو ہے وہ لے کے چلتی ہیں۔ تو ہمارے درمیان موجود ہیں نعت خواں ارینا اور علیشہ۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اچھا منصور، آج کا جو شو کا مائنڈ کے اندر آیا نا، کیونکہ ہمارا ہمیشہ یہ ہوتا ہے مارننگ وائبس کا کہ ہم پازیٹیو سے پازیٹیو بات کریں اور اچھی وائبز آپ کو ہم صبح کی دیں، اور ایون آف آپ سے بات کرتے کرتے ہماری خود کی بھی جو وائبز ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں، اور کیونکہ ایک فیملی کا آپ لوگ بھی جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں وہ آپ پوری ہماری ایک فیملی کا حصہ ہیں۔ اور یار میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ مارننگ وائبس کی، اور اگر پازیٹیو اور اچھی وائبس کی بات کریں نا، تو وہ روحانیت سے بڑی تو کوئی پازیٹیو وائبس نہیں ہوتی۔ اسی لیے ندا ہم نے آج زحمت دی ہے شریعہ ایڈوائزر دارالسکون محمد عزیر بلوانی صاحب کو۔ مفتی صاحب، آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔
جو دین اسلام ہے، اسلام سلم سے ہے جس کے معنی صلاح اور سلامتی کے ہیں، تو یہ سلامتی کا جو دین ہے، یہ دین جو ہے اس وقت کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں جو خاص طور پہ غریب ممالک ہیں مسلمانوں کے، وہ کہیں مشکل کا شکار ہیں، تو وہ جو امیر ممالک ہیں ان کو کہاں ان سب کے ساتھ سٹینڈ کرنا ہے اور کہاں جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے، تاکہ جو ایک ہمارا جو مذہب، جو ہمارا بھائی چارہ ہے، وہ کہیں نظر آئے اور مسلمان جو ہیں وہ کہیں طاقتور ہو سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بہت شکریہ آپ نے دعوت دی. آپ کا سوال بہت عظیم سوال ہے، اور اس طرح کے سوالات آج کل بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے بھائی چارگی کی دعوت دیتا ہے، تو یہ اس کا یہ نظر کب آتی ہے؟ کیونکہ باقی ریلیجنز بھی ہیں دنیا میں، باقی لوگ بھی رہ رہے ہیں، تو ہم ان جیسے ہی دکھتے ہیں زیادہ تر، ہم میں کوئی اسلام کی وجہ سے کوئی خاص نمایاں فرق نظر نہیں آتا. تو لیکن اس بات کو اگر ہم دیکھتے ہیں ڈیپلی جا کے، تو پاکستان اس جیسے دنیا بھر میں جتنے ممالک ہیں جو اس سے کچھ بہتر ہیں، جو اس سے زیادہ کچھ کمزور ہیں مالی اعتبار سے، لیکن وہاں پہ ایک جو پازیٹیو چیز ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اس ممالک کے ان کی آبادی کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو امیر آدمی ہوتا ہے وہ غریب کی مدد کر رہا ہوتا ہے. بالکل. وہ جو زکوٰۃ کا ایک خاص حوالہ رکھا گیا ہے اسلام میں. جی بالکل. آپ پاکستان میں کبھی یہ نہیں سنیں گے کہ کسی آدمی نے بھوک سے خودکشی کر لی، ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس طرح کی باتیں ملتی ہیں جہاں پہ ہمارا اسلام کا مذہب عام نہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، دنیا بھر میں جہاں بھی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ کمزور مسلمان ہیں تو وہ بھی بھوک سے نہیں مر جاتے، ٹھیک ہے، اور وہ اس وجہ سے نہیں مر رہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں جو چیریٹی کا نظام ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک تو جنرل فنڈز ہیں، ٹھیک ہے، جو عام ڈونیشن ہوتی ہیں وہ لوگ دے ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں ہوتا دینا. جیسے کووڈ آیا تو بہت سارے لوگوں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے کیونکہ بزنسز بند ہو گئے نا، تو وہ رک گئے. لیکن زکوٰۃ ایک ایسا فنڈ ہے جو سرٹین فنڈ ہے. وہ ایک آدمی چاہے مر رہا ہو، چاہے اس کے گھر میں حالات ہوں، ملک تباہ ہو جائے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ گیا، اگر لیکن وہ تاریخ آ گئی حوالے میں ہے، ہاں اس کی زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی، اس کو زکوٰۃ دینی ہے. اب اگر اس کے پاس کروڑ روپے ہیں تو اس کو 2.5 لاکھ روپے نکال کے غریب تک پہنچانے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور شریعت نے اس زکوٰۃ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ دینے والا احسان نہیں کر سکتا، اگر اس کو وہ احسان کے طور پہ دے گا تو اس کی زکوٰۃ ہی قبول نہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہی خوبصورتی ہے دین کی. ہاں، یہ لینے والے کا احسان ہے جو قبول کر لیتا ہے. تو ایک زمانہ ایسا آیا کہ جس میں مسلمان اتنی خوشحالی کی حالت میں تھے، حکمران بھی بہت اچھے تھے. آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا، تو مسلمانوں میں اتنی مال کی فراوانی ہوئی، ہر آدمی کو اس کا حق ملنے لگا، تو غریب نہیں رہے. تو اس وقت لوگ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے غریب تلاش کرتے تھے، اور اس کے لیے بہت عمر بن عبدالعزیز کے دور کی بات کر رہے ہیں. تو ان کو بڑی مشکل سے کوئی مستحق زکوٰۃ ملتا تھا جس سے وہ اپنا فریضہ پورا کیا جا سکتا تھا. تو یہ ایک بڑی خوبصورتی ہے اسلام کی کہ اسلام نے جو بھائی چارگی رکھی ہے وہ ان جگہوں پہ نظر آتی ہے. اور اگر اس سسٹم کو گلوبلائز کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی، یہ ایک سسٹینیبلٹی کا ماڈل ہے دنیا کے اندر کہ دیکھیں غریب کی ایک سکت ہے، ایک کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں کما سکتا. اللہ نے اس کا مقدر بھی طے کیا ہوا ہے نا. صحیح. تو اس کی ضروریات ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ ہیں، کیونکہ جیسے ایک امیر آدمی کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، اسی طرح غریب کے بھی ہیں. صحیح. اب اس کو اپنے والدین کی اگر ڈائبٹیز کی دوائیاں لینی ہیں اور وہ ہفتے وار ہر دوسرے دن لینی ہے تو وہ امیر کی طرح جا کے نہیں خرید سکتا، اس کو کسی سے مانگنی پڑیں گی. بالکل صحیح. لیکن اگر ہم اپنے ان ہاؤس ایک ایسا ماڈل بنا لیں کہ مثلا میں اگر کسی کمپنی کا مالک ہوں اور میرے نیچے 500 ملازمین کام کرتے ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں، فی الوقت یہ کر رہا ہوں، میں اپنے موجودہ سسٹم کو بہتر بنانے کی طرف بتا رہا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے. کہ میں کیا کر رہا ہوں کہ میں زکوٰۃ دینے کے لیے آس پاس جا رہا ہوں، لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں یار زکوٰۃ لے لو. میری جو کمپنی کے ملازمین ہیں وہ ایسے ضرورت مند ہیں کہ میں انہی سے اس کام کو شروع کر سکتا ہوں. میں ان کی اسیسمنٹ کروں، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو میں ان کو زکوٰۃ دے دوں. اور یہ حقوق العباد میں بھی آتی ہیں نا یہ چیزیں، تو جی جی بیسک جی ہیں. بالکل ایسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں دین کے اندر جن کا تعلق براہ راست صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ سے، بالکل. کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں جو ہے نا وہ روزہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں حج کرتا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے حق کے ساتھ انسان کا حق بھی جڑ بالکل جاتا بے ہے. شک. تو ہم اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، ٹھیک ہے،
حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابدا بمن تعول، کہ جو صدقہ ہوتا ہے چاہے وہ واجب ہو نفلی ہو، وہ اس سے شروع کرنا چاہیے جو آپ کے ماتحت ہے. اچھا جی. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے جیسے آپ نے گلوبلی اگر سوال پوچھا، تو گلوبلی اگر اس سسٹم کو لے لیا جائے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. اور اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کووڈ جیسے حالات دنیا میں آتے ہیں تو وہ پھر اپنے اثرات چھوڑ کے نہیں جائیں گے کبھی. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو 2.5%، اس کے پیچھے کتنی لاجک ہوگی نہیں، مطلب ہم سوچ ہی نہیں سکتے. میں یہی سوچ رہا ہوں. اچھا یہ جو ہمارے پاس خاص طور پہ فلاحی ادارے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ بھی ایک ادارے سے منسلک ہیں، تو اس ادارے کو دارالسکون کو جو زکوٰۃ دی جائے گی وہ کس مرد میں استعمال ہوتی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ تھوڑی سی آپ کی آمد سے ہم یہ بھی فائدہ اٹھا لیں. بالکل. دارالسکون الحمدللہ بڑی اچھی خدمت کر رہا ہے معاشرے کے اندر، اور وہ زکوٰۃ میں کوشش کرتا ہے کہ اس بات کا دھیان رکھے کہ جو زکوٰۃ وصول ہو وہ شریعت کے جو بھی اصول و ضوابط ہیں ان کا دھیان رکھتے ہوئے وصول کی جائے اور اسی کے مطابق خرچ کی جائے. اور بنیادی طور پہ یہ ایک اسکول کی طرح ہے یا ہاسٹل کی طرح ہے یا ایک بورڈنگ اسکول ہے. صحیح. اس میں آ کے لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں اور رہ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر جو اپنے خرچے نہیں برداشت کر سکتے. تو جیسے اسکولز ہوتی ہیں، ہاسٹلز ہوتے ہیں، بورڈنگز ہوتی ہیں، اس کے اندر لوگ اپنے بچے کو ڈالتے ہیں، اپنے ریلیٹیو کو ڈالتے ہیں اور اس کے پیسے بھی اس کو دیتے ہیں، بورڈنگ کو فیس پے کرتے ہیں. تو یہاں بیسیکلی فیس وہ خود پے نہیں کر رہے ہوتے، ان کے بہاف پہ ایک صاحب ثروت آدمی وہ آ کے پے کر دیتا ہے. بالکل صحیح. اب جیسے اسکول میں ہوتا ہے نا کہ جب وہ پیسے آتے ہیں تو اس سے ملٹیپل جگہوں پہ خرچ ہوتے ہیں، جو اٹینڈنٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیچرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پیونز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے کا بندوبست ہوتا ہے، رہائش کا، کیپٹل ایکسپنسز ہوتے ہیں. اسی طرح ان پیسوں سے وہ بھی یہی ایکسپنسز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ وہ پیسے ضرورت کے تحت ہی خرچ کیے جا رہے ہوں. درست. بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں بنائی جا رہی ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں نہیں لے کے دی جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. پیسوں کو ایز اینڈ وین نیڈڈ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ انہی لوگوں کی ضروریات میں خرچ کیا جاتا ہے جو لوگ وہاں موجود ہیں. اس کو نہ مارکیٹنگ ایکسپنس میں جا کے خرچ کر دیا جاتا ہے. جیسے بھی رمضان آنے والی ہے نا، تو آپ اس کی دیکھیں گے اسپانسرڈ مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مطلب بہت بڑے بڑے اشتہارات اور بڑے بڑے بل بورڈ لگائے ہوئے ہوتے تو ہیں. اگر سال بھر کسی ادارے کی آمدنی 10 کروڑ روپے ہوتی ہے تو وہ 2.5-3 کروڑ روپے تو اسی میں ضائع کر دیتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. تو زکوٰۃ سے ایسے اخراجات جو کہ جس کا فائدہ پہنچنا مستحقین کو یقینی نہیں ہوتا وہ الاؤڈ نہیں ہوتے. بالکل صحیح. تو وہ ایسے خرچے نہیں کرتے الحمدللہ. آپ نے دیکھا ہوگا دارالسکون کا اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ان کی اسپانسرڈ مارکیٹنگ ملے گی ہی نہیں. ان کے روڈ پہ بورڈز نہیں ملیں گے آپ کو، لیکن ان کا کام اتنا اچھا ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کو بھی یہی عمل پسند ہے نا کہ اگر آپ کسی کی مدد کریں تو اس ہاتھ کریں اور اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. بالکل ایسے ہی. بالکل ایسے ہی. اب آپ نے اتنی خوبصورت بات کر دی تو محفل کو اور خوبصورت کرتے ہیں. بالکل. اسی بھائی سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ عطا کر دیں. بسم اللہ. مجھ خطا کار سا سبحان اللہ. انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا سبحان اللہ. انسان مدینے میں رہے اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. مجھ خطا کار سائرسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور یاد آتی ہے مجھے
سبحان کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے بے شک۔ ارے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے سبحان اللہ۔ اور ان کی شفقت غم کون بھلا دیتی ہے بے شک۔ جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے ارے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منصور اتنا خوبصورت کلام تھا، اور کلام کے ساتھ ساتھ آپ ندا یہ دیکھیں کہ روح کی جو مطلب وہ اصل حوالہ یہ ہے روح کی غذا کا۔ بالکل ایسا ہی ہے، مگر ایک چھوٹی سی بات کرتی چلوں کہ بالکل بہت ہی کوئی خوش قسمت وہ انسان ہوتے ہیں جو کہ سرکار کے جو مہمان ہوتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ مدینے کی بالکل بالکل انشاءاللہ، اور جن کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان مدینے کی گلیوں کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ سرکار کے قریب ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں آپ جتنی بھی دولت کما لو نا، مگر اگر آپ سرکار کی محبتوں کی دولت کما لو تو وہ اس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب آپ نے تو بس ایمان تازہ کر دیا اس گفتگو کے ساتھ۔ ناظرین یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ۔ نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ۔ پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ جو زکوٰۃ کا حوالہ ہے
یا خیرات کا حوالہ ہے، یہ جو پہلے آپ اپنے اطراف دیکھیں گے، ملازمین کا آپ نے خاص طور پہ ایک لفظ استعمال کیا، میرے ذہن میں وہ لفظ رکا ہوا تھا کہ آج کل بہت بھاری بل آتے ہیں، تو بہت سارے معاملات یہاں پہ پھنستے ہیں، ان کی تنخواہوں کا معاملہ ہے، باقی معاملات ہیں، کیا یہ پیسے اس مد میں بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ملازمین کی جو اخراجات ہیں، جو ان کے پرسنل بلز ہیں، تو ان کی پرسنل بلز کی ادائیگی کے لیے اگر آپ ان کی تنخواہ کے علاوہ ان کو کچھ زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں اور دینے سے پہلے ان کی زکوٰۃ کی اسیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، تو دیے جا سکتے ہیں، اور بلکہ سب سے اچھا مصرف وہ ہیں۔ اور یہاں قطع کلامی کروں گا، جو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، میں کسی ادارے کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، جو بجلی کے بل آتے ہیں نا، وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں جتنی ان کی مطلب انہوں نے خرچ نہیں کی اتنی بجلی، اس سے زیادہ بل آ رہے ہیں، اور یہ ایک بات جو ہے وہ باقاعدہ آڈٹ رپورٹ میں کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ جی زائد بلنگ ہوئی کراچی کے ساتھ، تو خاص طور پہ یہ اس معاملے میں کہاں پکڑ ہے اس سارے حوالے کی، اور واقعی وہ ریلیف کا حقدار بنتا ہے وہاں؟ جی دیکھیں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ بل زیادہ آ گیا تو اس کو کم تو نہیں کرا سکتا، ہم نہیں کرا سکتے آپ، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں غریب کو کہ بھائی تو اے سی نہیں چلا، اس کے گھر تو اے سی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے گھر میں تو فریج بھی آپ جائیں گے تو ایسا فریج ملے گا جو کہ پرانے زمانے کا فریج ہے، اور وہ اب ضرورت ہے، اب تعیش نہیں ہے، تو ہم اس وجہ سے اس کو مشورے نہ دیں ایسے موقع پہ، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ زکوٰۃ جو ہے نا وہ اس سے دیکھیں کہ بھئی وہ پیسوں کا کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کے ماتحت ہے، آپ کا ایماندار ملازم ہے، تبھی آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے نا، جو بے ایمان ملازم ہوتا ہے اس کو کوئی بھی نہیں رکھتا ہے، تو جب آپ نے اس پہ ایک بھروسہ کیا ہوا ہے، آپ نے اس کو اپنی کمپنی کی کچھ ذمہ داریاں اپنے اس کے حوالے کی ہوئی ہیں، وہ آپ کی مشینیں چلاتا ہے اور بہت سارے کام کرتا ہے، تو اگر آپ کی زکوٰۃ نکل رہی ہے تو آپ سب سے پہلے آپ کو یہ ترجیح کرنی چاہیے اس بات کی کہ بھئی ہم اپنے ملازمین کو چیک کریں کہ کہیں وہ تکلیف میں تو نہیں، اور یہ جائز مصرف آپ نے بتایا، یہ سب سے جائز بھی ہے اور سب سے اچھا مصرف بھی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے ابدا بمن تعول، کہ صدقہ جو ہے نا وہ شروع کہاں سے کرنا چاہیے، اس سے شروع کرنا چاہیے جو تمہارے ماتحت ہے، ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، وہ اپنی بیوی بچوں پہ بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے، وہ آس پاس جا کے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں چندے ڈال رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ مفتی صاحب، زکوٰۃ اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ واجب صدقہ ہے جو کہ شریعت نے فرض کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک مقررہ نصاب کے برابر پیسے موجود ہیں تو اس کا 2.5% آپ نے دینا ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے ٹیکنیکلی تو، لیکن اس کا نام زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ اس کو لیکن وہ مال کا صدقہ ہے، ہاں، اور یہ جو ہم اوورال دے رہے ہوتے ہیں جان کے صدقے کے حوالے سے، یا کوئی ایسا ناگہانی آپ پہ مصیبت آ گئی یا آپ کسی سے بچنا چاہتے ہیں، حفظ ما تقدم کے طور پر آپ سمجھتے ہیں، بالکل ایسے اس کے لیے جنرل ڈونیشنز دی جاتی ہیں، اور یہ دونوں الگ الگ اپنی جگہ موجود ہیں اور آدمی کو دونوں صدقے نکالنے چاہیے۔ یہ جو میں نے بتایا ہے کہ لوگ کنجوس ہوتے ہیں، تو وہ جو نفلی صدقہ ہے اس حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آدمی اپنے بیوی بچوں پہ، رشتہ داروں پہ، کسی پہ خرچ کرتا ہے جن پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، تو ان پہ بھی اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو ثواب دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ثواب نہیں ملتا، اور وہ زیادہ ثواب ملتا ہے بنسبت ان لوگوں پہ خرچ کرنے سے جہاں آدمی باہر جا کے اپنی مشہوری چاہ رہا ہوتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی گھر میں خرچ کرتا ہے نا، اس سے اس کو کوئی واہ نہیں ملتی ہے نا، جب آدمی باہر نکل کے خرچ کرتا ہے نا تو محلے والے کہتے ہیں یار آپ ہماری مسجد کے متولی لگ جائیں، کہ آپ ہمارے فلاں ایسوسیشن کے چیئرمین لگ جائیں، آپ اتنی ڈونیشن دیتے ہیں، تو وہاں واہ بہت ملتی ہے۔ تو شریعت نے اسی لیے حدیث شریف میں یہ بیان کیا گیا کہ بھئی آپ نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، تو آپ کا اخلاص بھی پتہ چلے گا کہ کتنے مخلص ہو، کہ وہاں سے تو دے کے بھی تانے ہی مل رہے ہیں آخر میں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، چلیں اسی بات پہ جی آپ کچھ بات کریں۔ جی دراصل بات یہ چل رہی تھی کہ ابھی اتنا شو آف آ گیا ہے، کیونکہ مارکیٹنگ کا ایک حوالہ دیا گیا نا، مارکیٹنگ ایک حد تک تو لازم بھی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہری آپ کوئی بھی کام کرو جب تک لوگوں تک وہ چیز نہیں جائے گی تو آپ کا کام آگے نہیں چلے گا، مگر ابھی اتنا شو آف آ چکا ہے کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہو نا، تو وہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہوتے ہیں، اور اس چکر کے اندر جو آپ کے آس پاس جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو مستحق ہوتے ہیں، ان کا حق کہیں نہ کہیں وہ رہ جاتا ہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ اس سارے معاملے میں بہتری کرے، ہم ایک اچھے ماحول کی طرف چلتے ہیں، اور پھر توصیف بھائی سے درخواست کریں گے کہ کچھ ایسا عطا کریں جیسے پچھلے آپ نے بڑا سرور پیدا کر دیا، روحیں جو ہیں وہ تازہ ہو گئی تھیں ماشاءاللہ۔ عبداللہ آج جمعے کا دن ہے، جی جمعے کا دن بھی ہمیں حضور علیہ السلام کی برکت سے ملا ہے، بے شک، اس کے علاوہ جو بھی نعمت ہو ہمیں حضور کی برکت سے ہی بلا شبہ ملی ہے۔ تو اسی متعلق ایک کلام ہے بہت ہی پیارا، عطا فرما دیں۔
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توصیف بھائی، اتنی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ کہاں کہاں آپ کو یہ سعادت حاصل رہی بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی؟ کون کون سے شہر ہیں پاکستان کے جہاں آپ نے؟ الحمدللہ، ویسے تو دیکھا جائے تو یہ ویسے ہی اگر بندہ گھر پہ ہی پڑھے یہ چیز، اس کو یہ نعمت حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سعادت حاصل ہوتی ہے بندے کو، کہ وہ حضور علیہ السلام کی ثنا بیان کرے۔ حقیقت میں ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی ثنا بیان کر سکیں، لیکن جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا تو آپ نے تو واضح کیا نا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو ویسے بیسیکلی میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، تو آزاد کشمیر سے لے کر خیبر پختونخوا، اسی طرح پنجاب، لاہور کے مختلف اضلاع میں، اسی طرح پنجاب کے مختلف شہروں میں الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی کرنے کے لیے ہم جاتے رہتے ہیں، اور مختلف لوگ ہمیں پروگرامز میں اسی طرح اپنی محافل میں بلاتے رہتے ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پنجاب میں لاہور ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، کے پی کے میں اسلام آباد، اسی طرح پشاور میں کئی جگہ پر جو ہے کے پی کے میں اسلام آباد شامل کر دیا آپ نے، اس پہ وہ بہت خوش ہو جائیں گے کچھ خاص لوگ ہمارا، چونکہ دیکھیں ناظرین، میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اچھا مسکرانا اور تبسم فرمانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہ ایک ایسا لطیف پیرایا آ جاتا ہے کہیں درمیان میں۔ خوبصورت بات کر رہے ہیں توصیف بھائی،
لیکن اسلام آباد کو KPK میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سارے نظام کو ہی جو ہے وہ پلٹ دیا ہے, اور وہ قیدی نمبر جو ہے وہ اس کے جتنے چاہنے والے ہیں وہ سب بہت خوش ہو گئے. حکومت بدل دی. جی جی, یہ تو ایسے ہی عذرائے تفنن بات ہوئی. جی, تو اسی طرح یہ کہ اسلام آباد میں بھی کئی مرتبہ, راول پنڈی میں کئی مرتبہ نعت خوانی کے لیے جانے کا یہ سعادت حاصل ہوئی. تو اس طرح مختلف شہروں میں ہم جاتے ہیں رہتے ہیں. اچھا, بیرون ملک جانے کا اتفاق نہیں, ہوا ابھی کہیں؟ تک اتفاق نہیں ہوا. بس ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توصیف بھائی کی یہ خوش الہانی, یہ خوبصورت آواز جس میں یہ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں, یہ پوری دنیا میں گونجے, اور پوری دنیا ان کی اس مطلب کیا ایک روحانی کیفیت طاری ہو گئی تھی. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور منصور, اگر میں صرف اتنی سی بات ابھی میرے ذہن میں آئی کہ اگر ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے جمعے کا شو بھی کر رہے ہیں تو یہ آقا نے ہی ہمیں ایک طریقے سے ریزرو کیا تھا کہ ہمارے ذہن میں ڈالا کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہی بنیاد ہے, یہی بنیاد ہے. کیا جو نئے نعت خواں آتے ہیں, نئے نعت خواں آ رہے ہیں, نعتیں پڑھنے کا جو نوجوان شوق رکھتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا ان کو صلاح ہوگی آپ کی؟ پیغام چھوٹا سا یہی ہے کہ آج کل جو دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, تو لوگ نام بنانے کے لیے آگے آتے ہیں. اپنی آواز کو بھی وہ نام بنانے کی نیت سے وہ مختلف اپنے پروگرامز میں جاتے ہیں. تو میرا ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ آپ نام بنانے کے لیے حضور کی ثنا خوانی نہ کریں, اللہ اکبر, بلکہ اپنے ذوق کو زندہ رکھنے کے لیے, اپنے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کو باقی رکھنے کے لیے آپ ثنا خوانی کریں. کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو جب آپ حضور علیہ السلام کی محبت میں آگے آئیں گے تو پھر نام خود ہی بن جائے گا. ایسا ہی, بے شک. تو یہی پیغام ہے کہ حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی کریں تو ذوق کے ساتھ کریں. ماشاءاللہ. کیونکہ آج کل جو ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اس کو ایک لوگوں نے کچھ اور ہی بنا دیا ہے. ہاں, مطلب بہت سارے ایسے, اچھا بہت تکلیف بھی ہوتی ہے. دیکھیے, نبی کی خدمت میں کچھ عرض کرنا ہے, اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنی ہے, آپ نے نعت پیش کرنی ہے, تو حضرت صاحب اس کا ایک تقدس ہونا چاہیے, اس کا ایک حوالہ ہونا چاہیے. اور جو ہم دیکھتے ہیں جو معاملات کو, وہ بہت کہیں آگے نکل گئے ہیں, اور پھر بہت ہی ایسے الفاظ ہمیں سننے کو مل جاتے ہیں, یا ایسی کچھ گفتگو سننے کو مل جاتی ہے جو کہیں شرمندگی کا باعث بھی ہو رہی ہے. اب تو باقاعدہ کمپٹیشن ہو رہا ہے. پہلے تو دیکھیں آپ پڑھتے تھے تو دل میں وہی نا کہ ایک عشق ہوتا تھا, تو آپ پڑھتے تھے, محبت ہوتی تھی. مگر اب باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا ہے آپس کے اندر کہ نہیں ہم تم سے آگے اور ہم تم سے آگے, اس طریقے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آپ ابھی بریک میں, ہمارے پاس 5 منٹ ہے, کچھ اور عطا کر جائیں جاتے جاتے. مجھے پتا ہے کیونکہ جمعے کا دن ہے, آپ کو نماز کے لیے بھی آپ کو امامت کرانی ہے, تو ہم چاہیں گے کچھ 5 منٹ ہے ہمارے پاس ابھی بریک لینے میں. مدینہ کے حوالے سے ہی, کیونکہ مدینہ کی بات چل رہی ہے, حضور علیہ السلام کی بات چل رہی ہے, تو یہ مدینہ کے حوالے سے بہت ہی پیارا کلام ہے. اور جمعے کا دن ہے, اس دن میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, تو اسی مطابق سے ایک کلام پیش کرتا ہوں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر, مدینے میں بلا لو پھر مجھے
مدینہ مدینے میں، کیونکہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، بڑا چائے ویکھن دا بڑی حسرت زیارت دی، کتھے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں۔ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت کلام تھا کہ ہم ایمانداری سے مدینے پہنچے ہوئے، بالکل ایسے ہی ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، بریک پہ جانے سے پہلے ہم ناظرین یہ روحانی محفل سجی ہوئی ہے، یہ روح پرور محفل سجی ہوئی ہے، ہم اپنے بھائی محمد توصیف کا بہت شکریہ ادا کریں گے کہ بہت ان کا وقت قیمتی تھا، اور اس قیمتی وقت میں سے یہ وقت نکال کے ہمارے پاس آئے، اور توصیف بھائی بہت شکریہ آپ کا، بہت محبت آپ کی۔ ناظرین کرام یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ، نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو ناظرین، ہم لوگ بریک سے واپسی آ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت سما بندھا ہوا تھا، روحانیت یہاں پر ہے موجود، اور بس اسی بات کو میں چاہوں گی کیونکہ ہم دین اور دنیا کو دونوں کو ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور یہی لے کر چلنا چاہتے بھی ہیں، کیونکہ اگر آپ دین کے حساب سے اگر آپ اپنی دنیا کو دیکھیں نا تو آپ کی دنیا بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، اور آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو منصور کنٹینیو کریں۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا ندا کہ جیسے ہم نے خاص طور پر مفتی صاحب سے ذکر کیا کہ زکوٰۃ اور جو صدقات ہیں انہوں نے بہت مفصل جواب دیا ہے، خاص طور پہ وہ جو آپ کے جو ملازمین ہیں نا، آپ نے بہت آنکھیں کھول کر ان کو دیکھنا ہے، ان کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ فی زمانہ مہنگائی جو ہے وہ بہت اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے، اور بجلی کے بلز جو ہیں انہوں نے کمر توڑ دی ہے۔ تو مفتی صاحب نے بہت تفصیل سے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اسی میں تھوڑا سا ہم اضافہ کر لیتے ہیں
کہ یہ جو معاملات چھوٹے اداروں کے ہوتے ہیں، فلاحی اداروں کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جوائنٹس ادارے بھی ہیں، بڑا بڑے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے معاملات چل رہے ہیں، لیکن ایسے ادارے، خاص طور پر میں دارالسکون کا نام لوں تو کہ جو بہت ہی خاموشی سے وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا حوالہ ہے، تو یہاں آپ سمجھتے ہیں کیسے موٹیویشن دیں گے لوگوں کو کہ یہاں جو ان کی مصرف جو زکوٰۃ ہے اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ اس میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک رواج ٹرینڈ ایسا بنا ہے کہ لوگ دسترخوان لگا رہے ہیں اور انہوں نے ہر دوسرے پل کے نیچے ایک اسٹال لگایا ہوا ہے اور صبح دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا آتا ہے. تو اس سے ایک لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. وہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ان اداروں کی ضرورت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ اتنے سارے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. تو کام وہ بھی اچھا کر رہے ہیں، وہ غلط نہیں کر رہے ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور وہ اس طرح کے لوگ جیسے واچ مینس ہوتے ہیں، بینکوں کے باہر گارڈز ہوتے ہیں، اور جو ٹھیلے والے ہوتے ہیں، جو لوگ کھانا خرید کے نہیں کھا سکتے، بیسیکلی وہ لوگ یہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن جو یہ ارینجمنٹ ہوتا ہے، اس ارینجمنٹ کے اندر جو خرچہ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا خرچہ نہیں ہوتا ہے. اچھا. لیکن اگر ہم اس کو دور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے سب سے بڑا خرچہ انہی کا ہے کیونکہ یہ تو لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. لیکن جب آپ حساب کتاب کریں گے تو وہ لاکھ لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ تھوڑے بہت ہی لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس کی جو مارکیٹنگ کا ایک جگہ ہے کہ میں گاڑی میں جا رہا ہوں اور میرے برابر میں پل ہے اور اس کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے یار یہ فرنٹ لائن پہ آ کے کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ان کے مقابلے میں جیسے آپ نے مارکیٹنگ کی ٹیکٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں ان کی نیت کا ہمیں نہیں پتا، ہم ان کی نیت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. کام بہت اچھا ہے لیکن اس میں شائبہ آ سکتا ہے دل میں، تو لوگوں کو اپنی نیت بھی صحیح کرنی چاہیے. لیکن ہمیں ایسے اداروں کو بھی دینا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ جو خاموش ادارے ہیں جو فرنٹ لائن پہ نہیں کھیل رہے، بلکہ وہ ادارے کے ان دیمک جہاں لگ رہی ہوتی ادارے کو، وہ دیمک نہیں لگنے دیتے. آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ سب سے پہلے تو آپ خود دیکھیں دائیں بائیں آگے پیچھے رشتہ داروں میں، ملازمین میں، اس کے بعد پھر وہ اگلا مرحلہ دوسروں کا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو روڈوں پہ اگر کوئی بھکاری بھیک مانگ رہا ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فرضی بھکاری، فرضی معذور ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیچھے کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ اس طرح کام کر رہے ہیں کہ وہ ان معذور افراد کو روڈ تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، ان کو روڈ پہ پہنچنے سے پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں. بڑی مافیاز ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو اچھے ادارے جو بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں اور جو صبح شام ان کے کھانے پینے کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، وہ ایک وقت کا کھانا نہیں دے رہے، وہ 3 وقت کا کھانا دے رہے ہیں. وہ رات کو سونے کا بھی بندوبست کر رہے ہیں، ان کی بجلی کے بلز کا بھی بندوبست کر رہے ہیں. اور جو معذور ہوتے ہیں دماغی، ان کو پیمپرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ان کے پیمپرز کو مہیا کرنا، آپ کو پتہ ہے پیمپر ایک گھر میں جو باپ ہوتا ہے نا، اس کے اگر 3 بچے ہوتے ہیں اور سارے پیمپر پہنتے ہیں تو کتنا بڑا خرچہ ہے. اور اگر آپ کے ادارے میں 500 1000 1500 لوگ اس طرح کے ہوں جو روز اتنے پیمپر پہن رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ صحیح. تو یہ وہ ادارے ہوتے ہیں جو پیچھے خاموشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں. فاطمیت فاؤنڈیشن کا آپ نے نام سنا ہوگا. اس طرح بہت سارے ادارے ہیں جو اس طرح کام کر رہے ہیں کہ ان بیماریوں کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. فاطمیت فاؤنڈیشن کے بارے میں کسی کو نہیں پتا ہوگا. دارالسکون کو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا وہ کیا کام کرتا ہے. صحیح. تو یہ بیک اینڈ پہ جو ادارے کام کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ہمارے معاشرے کی بہت بڑی ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہیں. اگر وہ نہیں اٹھاتے تو اس کا اثر ہم تک بھی پہنچ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، ہمیں ان کیسز کو ڈیل کرنا پڑتا، ہمارے محلے میں آ رہے ہوتے، ہمارے گھر میں آ رہے ہوتے، لیکن وہ بیک اینڈ پہ اس کو اچھی طرح سنبھال کے بیٹھے ہوئے. تو ان کے خرچے بھی بہت سارے ہیں. اور الحمدللہ جو اچھا کام کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر تو ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی مفتی صاحب. تو ان کی کفالت کرنے کے لیے بڑے بڑے ادارے آ جاتے ہیں فرنٹ پہ. ٹھیک ہے، اپنی لوگ زکاتیں دیتے ہیں، ڈونیشنز دیتے ہیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کے ادارے بھی تلاش کریں جو ایک ہمارے معاشرے میں ایک جو کمزوریاں ہیں جو کہ ہر گھر میں آ سکتی ہے، ہر محلے میں آ سکتی ہے، وہ اس کو ان چیزوں میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ادارے. تو ایسے اداروں کو ڈھونڈنا چاہیے. اور پاکستان میں اگر آپ تلاش کریں گے تو 500 سے زیادہ ایسے NGOs ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں گے نا، تو میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو اس وقت میں یہ سمجھتا تھا کہ سب سے اچھا کام ہم لوگ کر رہے ہیں. لیکن جب میں ان اداروں میں گیا، میں نے جا کے اداروں میں دیکھا تو میں نے کہا یار یہ جو دکھ درد کا کام ہے نا، اس سے بڑا تو کوئی کام ہی نہیں. اور وہاں پہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ آ کے جب اس حالات کو دیکھتا ہے اور وہ اہل ثروت میں اس کا شمار ہوتا ہے تو وہ ہاتھ کے ہاتھ وہاں پہ ایک اچھی خاصی رقم جو کہ ہم پوری زندگی میں کمانے کا سوچتے ہیں وہ دے کے چلے جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس اچھے کام کرنے والوں کے لیے اچھے لوگ بھی مہیا کیے گئے ہیں. اب یہ ہے کہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ان میں سے جو لوگ ایسے ہیں جو کہ ان اداروں کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھائی ہے کہ وہ اس طرح کے اداروں کے معاون بنیں.
بلا شبہ. ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے خیر کی بات ہے, ان کے لیے برکت کی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ادارے ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں دیتے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ادارے بند ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ہم ان اداروں کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہمارے لیے بھی وہ ایک اچھی جو ہے نا وہ خیر کی, برکت کی, ثواب کی, کیونکہ ہم ایک ایسے آدمی کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اور اللہ نے کہا ہے کہ معاشرے میں کون اس کا ذمہ داری اٹھائے گا. اب وہ ٹیکنیکلی معذور جو پیدا ہوا وہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے نا. اچھا نہیں, مگر اس میں ایک سوال ایڈ کروں گی چھوٹا سا, کہ دارالسکون کا جو ایک حوالہ ہے, کہ آپ نے ایک بات بولی چھوٹی سی اور بہت ہی خوبصورت بات تھی, کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں آپ روڈ پہ آنے سے پہلے انہیں پک اپ کر لیتے ہیں, دین ان کا سارا ٹیک کیئر کرتے ہیں, مگر اس کے اندر کچھ جعلی لوگ بھی ہوتے ہیں. کبھی ایسے کسی سے واسطہ پڑا ہے آپ کا؟ وہ جعلی لوگ جو ہوتے ہیں نا, ایسے لوگ آتے ہیں اداروں کے پاس, ان کو جب وہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں یار یہاں پہ تو کھانا بھی دے رہے ہیں, پینا بھی دے رہے ہیں, لیکن مجھے سگریٹ پینی ہے, مجھے منشیات چاہیے, وہ تو یہ نہیں دے رہے ادارے, تو اس کے لیے پھر وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں, اور وہ بھاگتے ہیں اور بھاگ کے پھر وہ بھکاری بن جاتے ہیں. تو ان میں کچھ ایکچوئل بھی ہوتے ہیں جو روڈوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن زیادہ تر کو کور کیا ہوا ہوتا ہے ان طرح کے اداروں نے. آج کل آپ نے دیکھا وہ منشیات کے کیس والوں کو بھی پکڑ رہے تھے نا, تو بیسیکلی وہ کام نہیں ہوا پاکستان میں. آپ یہ دیکھیں گے کہ منشیات والوں کو پکڑنے کا کوئی کام نہیں ہے پاکستان میں. کوئی ادارے ہیں وہ پیسے لے کے یہ سروس دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ منشیات مہنگی ہوتی ہیں عام طور پہ, تو یہ چرسیوں کے پاس غریب یہ جو بھکاری ہوتے ہیں ان کے پاس آ جاتی ہیں. تو ان کے ادارے بہت ایسے مؤثر نہیں دیکھے ہم نے کہ جو مفت میں اور بہت بڑے لیول پہ کام کر رہے ہوں. اچھا نہیں, اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمارے کرائم ریٹ میں دیکھیں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. ایک انسان کی نیت یہ کہ میں نے دسترخوان لگایا ہے ان غریبوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو ایک ٹائم کا کھانا نہیں افورڈ کر پا رہے, ٹھیک ہے, مگر اسی بیچ کے اندر جو یہ منشیات وغیرہ اور اس طریقے کے جو کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہوتے ہیں, تو انہیں ان کا نشہ بھی مل رہا ہوتا ہے, 3 ٹائم کا وہ ایسے دسترخوانوں پہ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ پھر دیکھو تو کرائم ریٹ آتا ہے کہ اسنیچنگ وغیرہ ہوتی ہے, ان چیزوں میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے. لیکن ندا آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی کرائیٹیریا تو نہیں ہے کہ وہ جو دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ ادارے بھی اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ جو بیٹھ کر کھا رہا ہے وہ کون ہے, اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, کیا معاملات. مگر دیکھیں اس پہ ہمارے اداروں کو چاہیے نا, اس پہ ہمارے ادارے ورک کریں, ان چیزوں کو دیکھیں. اور یہ جو روڈ کے اوپر اب آپ زیادہ تر تقریباً جن روڈ سے گزرو تو وہاں پہ آپ کو لازم 5-6 نشے ہی ملیں گے. تو یہ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ انہیں دیکھیں, ان کے اوپر کام کریں, اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اسے اس زہر سے بچایا جائے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ناظرین کرام, ہمارے یہ مہمان جو ہیں, جیسے کہ آپ کے علم میں ہے نماز جمعہ کا حوالہ ہے فوراً ہمارے پروگرام کے بعد, تو اسی لیے توصیف بھائی نے بھی اجازت چاہی, اور یہاں لازمی ہم نے جو وقت طے کیا تھا مفتی صاحب سے وہ بھی پورا ہوا ہے. مفتی صاحب آپ کا بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ بہت قیمتی وقت میں سے آج ہمارے لیے جمعے کے دن وقت نکال کر آئیں. کوئی میسیج دینا چاہیں تو دے دیں, اس کے بعد پھر ہم بریک لیں گے اور پھر اپنی شہزادیوں کی طرف آئیں گے, اور اس کے بعد سارا وقت ان کا ہے. جی بس میرا میسیج یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنی زکوٰۃ صدقات کا ایک تو صحیح طرح حساب کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃوں کا حساب صحیح نہیں کرتے ہیں, ان کو آتا نہیں ہے. ہم نے پوری زندگی دین سیکھنے میں نہیں گزاری ہوتی, دنیا سیکھنے میں گزاری ہوتی. تو اس لیے دین سیکھنے کا اگر موقع نہیں ملتا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آس پاس دارالفتاؤں سے, مدارس سے رجوع کر کے اپنی زکوٰۃ کا حساب کتاب ضرور صحیح کر لینا چاہیے, اور پھر اس کے مطابق اپنی زکوٰۃ کے کچھ حصے بنانے چاہیے, کچھ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں پہ خرچ کرنے چاہیے, کچھ اس طرح کے ادارے جو ہے نا وہ ڈھونڈ کر ان کے اوپر خرچ کرنے چاہیے, ٹھیک ہے, کچھ اپنے ملازمین کو دینا چاہیے, تاکہ سب لوگوں کی جو آپ کے آس پاس ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں. ایسا نہ ہو کہ کہیں اسراف ہو رہا ہو کہ آپ کہیں بہت زیادہ دے رہے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہے, اور کہیں آپ بالکل نہ دے رہے ہیں جہاں بہت زیادہ ضرورت ہو. تو اس طرح کے ادارے تلاش کریں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ان کا وزٹ کریں, ان کے فائنینشیلز چیک کریں, اور اچھی طرح تسلی تحقیق فل سیٹسفائیڈ ہو کے پھر آپ ان کو زکوٰۃ دیں. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف دارالسکون جیسے بے شمار ادارے ہیں پاکستان میں, اور ہر بیماری کے لیے کام کر رہے ہیں. ہیموفیلیا ہے, تھیلیسیمیا ہے, تو سب کو وزٹس کریں, سب کے لیے جہاں زیادہ ضرورت ہے اداروں کو کھڑا کرنے کی. جیسے منشیات کا بھی سوال آ رہا تھا, تو اس طرح کے اداروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان میں جو ایک اچھا کام کریں اور منشیات والے جو لوگ ہیں ان کو اٹھائیں. تو یہ ایک میرا پیغام تھا. بہت شکریہ آپ کا بلانے کا, بڑا اچھا لگا. ناظرین کرام, یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہے
हंसी हमारे साथ है मंसूर और नदा के साथ नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है मंसूर और नदा के साथ वेलकम बैक टू नाजरीन। हम ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और इसी के साथ साथ हमारे जो दो मेहमान थे उन्होंने हमसे अलविदा लिया, क्योंकि आज आपको पता है जुम्मे का दिन है, तो वो अभी जाकर जुम्मा अदा करेंगे वहाँ पे। और यहाँ पे हमारे साथ दो प्यारी प्यारी नन्हे से फूल बैठे हुए हैं और हम इनसे आगे की गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। और इन बच्चियों को देख के एक बात मेरे जहन में आई। अक्सर मैंने अपने शोज़ में एक बात बोली और मुझे बहुत अच्छी भी लगती हैं ये चीज़ें जब मैं देखती हूँ माशरे के अंदर, कि आज भी हमारे माशरे के अंदर अगर पॉजिटिव साइड पे देखें कि वो पेरेंट्स मौजूद हैं जो अपने बच्चों को सही से तरबियत दे रहे हैं और उन्हें दीन और दुनिया दोनों ही सिखा रहे हैं। और जब ज़ाहिरी बात है आप दीन सीखते हो तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपकी आसान हो जाती है। और वही है कि बात बात पे एक बात मैं कहती हूँ कि माशरे को कैसे बेहतर किया जाए, तो उसकी पहली शुरुआत आपके अपने घर से ही होती है। तो वो शुरुआत यही है, यही वो एज है जिसके अंदर जो बीज ये बोया गया है वही ये बड़े होके वो पेड़ बनेगा और वही सबको फल देगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और बच्चे की तरफ मैं आती हूँ, क्या नाम है आपका बेटे? अच्छा, तो आपको नात ख़्वानी का जो शौक़ है वो कब से शुरू हुआ? मतलब 3 इयर्स हो गए हमें, मतलब 3 साल हो गए हमें जब से शौक़ था पढ़ने का। और बाकायदा आप लोग पढ़ रहे हो, कहाँ कहाँ जाना हुआ तुम लोगों का? शहर से बाहर जाते हो? जी। कहाँ कहाँ गए हो? मतलब ठंडो आदम, मतलब लाहौर, नहीं सक्कर, कराची में। कराची में? कराची में ही है। अच्छा, तो ये आपने बाकायदा कहीं सीखा है या खुद ही सीखा है? नहीं, अकेडमी से सीखा है। अकेडमी से सीखा है। और इसके साथ साथ स्टडीज़ भी कर रहे हैं? जी। कौन सी क्लासेस में आप लोग? मैं 8 में हूँ, ये 7 में। अच्छा, तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती? आप किस में हैं? 8 और वो 7 में? जी। वेरी गुड, बेहतरीन। तो पढ़ाई बोले हमारे विलायत बाबू की जो 6 क्लास में है ना, तो उनको भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाए कुछ। अब हाँ बिल्कुल हो जाए, मगर अब माहौल में सुरूर आ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे। क्या सुनाओगे आज आप दोनों? दुरूद शरीफ। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना
सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत समा बंधा के उसी ट्रांस के अंदर हम लोग भी थे। और मंसूर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं तो हमेशा इन बच्चियों को हमने निदा आपको याद होगा जब हम अपनी मखसूस ट्रांसमिशन करते हैं सहरी ट्रांसमिशन में भी जब हम दूसरे चैनल पे थे हम दोनों तब भी इनको बुलाया था। ये वो जो आपने बात की ना कि वो यकीनन इनके वालिदैन भी लायक तहसीन है कि जिन्होंने एक पॉजिटिव सरगर्मी की तरफ जो है वो इन बच्चियों को लगाया हुआ है। तो अब आप इनसे वो पूछें जो आप पूछना चाहें। स्टडीज डिस्टर्ब नहीं होते आप दोनों के? नहीं। दोनों के अंदर सबसे ज्यादा कौन लड़ता है? अलीशा। रोती कौन सबसे ज्यादा? अच्छा मैं हूँ। शरारत कौन ज्यादा करता है? दोनों ही करते हैं। दोनों ही करते हैं। अलीशा नंबर किसके अच्छे आते हैं? पेपर में। हैं। और घर में? मेरे घर। और मम्मा का हाथ कौन बटाता है? दोनों। दोनों बटाते हैं, पक्की बात है। और बाबा का हाथ कौन बटाता है? दोनों। मम्मा। दोनों। और मम्मा का हाथ बाबा नहीं बटाते? घर सच बताना भाई, ये बात तो की जा सकती है भाई जुमे की नशरियात में भी कि अगर इनके पापा बर्तन धो लेंगे तो ऐसी कौन सी कयामत आ जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही है। होते हैं या नहीं? ऐसा होता है? नहीं धोते? अच्छा चले माशाल्लाह। चले जी अभी मुझे आप ये बताइए। मैं बताऊं? हाँ, जुमे की ट्रांसमिशन है, ये ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल मुझे पता है इस बात का। मुझे ये बताएं कि आपका ऐसा कभी रहा बचपन के अंदर क्योंकि मेरे वालिद साहब ने बर्तन धोए हों? नहीं, बर्तन वाली बात तो मैं आगे पूछूंगी, मगर जब इंसान छोटा होता है, इवन ऑफ जब मैं खुद भी छोटी थी तो हम लोग का एक ग्रुप था और पहले ज़्यादातर यही चीज़ें होती थी कि आप घर घर मिलाद पढ़ने जाते थे और वो इज्तिमा की दावत देते थे। आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे? हाँ जी बिल्कुल रहे। वो जो नौ उम्री का दौर है उसमें बड़ी महाफिलों में गए हैं। ईमानदारी की बात यह है कि जब ज़्यादा छोटे थे तो बिरयानी खाने और वो लंगर लेने भी का भी शौक था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए शऊर आता गया आपको, तो फिर आपके दिल में जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जागती है तो फिर यकीनन आप उन रूहानी महाफिल से फैज़ हासिल करने के लिए जाते हैं। निदा हमारे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है ख़त्म, तो आप भी इजाज़त लेंगी और मैं भी इजाज़त लूँगा, लेकिन नाज़रीन इजाजत नहीं लेंगे। नाज़रीन हमारा ये शहजादियों का एक अच्छा सा कलाम सुनेंगे। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, हमें दीजिए इजाजत। हमसे आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, मंडे वाले दिन इंशाल्लाह। बस इसी के साथ साथ ही एक छोटा सा मैं मैसेज भी देते चलूँ। आज की जो हमारी इतनी खूबसूरत जो नशरियात थी उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि हम अपने नॉर्मली जितने भी मामलात होते हैं, माशरती मामलात जो हमारे हैं जिनके अंदर हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा उलझ गए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के हामिल बन गए, मगर एट दी एंड यही बात कहूँगी कि आप अपने अल्लाह से मोहब्बत करो और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो। और सबसे बेहतरीन जो हवाला जुड़ता है अल्लाह से मोहब्बत का वो यही है कि आप अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो और अच्छा सोचें, अच्छा करें और अच्छा ही होगा। और इसी के साथ साथ ही मैं इजाज़त लेना चाहूँगी और बच्चियों का खूबसूरत कलाम सुनते हैं। चलें जी। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर झूम लेता हूँ, तसव्वुर में सुनहरी जालियों को चूम लेता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नात पढ़ने का सिला देखो, मैं घर बैठे मदीने की गली में घूम लेता हूँ। मस्त किया मस्त किया मस्त किया मस्त किया, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने।